حضرات محترم، یہ مہینہ حضرت غوث پاک عبدالقادر جیلانی بڑے پیر دستگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا چل رہا ہے، جس کو ربیع الثانی کے مہینے کے نام سے جانتے ہیں، اور الحمدللہ غوث پاک کا مہینہ لگ چکا ہے، اور 11 آج 5 تاریخ ہو چکی ہے، اور 11 تاریخ کو الحمدللہ 11ویں شریف ہے، اور جو بھی غوث پاک کے چاہنے والے ہیں، بزرگان دین کے چاہنے والے مگر فاتح خوانی بھی کرواتے ہیں، درود خوانی بھی کرواتے ہیں۔ تو پیارے اسلام آئیو، ہمیں بھی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ ولیوں سے سچی محبت کرنا چاہیے۔ آئیے میرے ذہن میں حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بچپن کا واقعہ یاد آ گیا، اور پیارے اسلام آئیو، اس واقعے سے ہمیں نصیحت حاصل کرنا چاہیے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے لیکن جھوٹ کبھی نہیں بولنا چاہیے۔ تو پیارے اسلام آئیو، ایسے ہی واقعہ میرے ذہن میں آ گیا کہ حضرت غوث پاک بڑے پیر دستگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ دیکھا بچپن میں بہت علم دین سیکھنے کا شوق تھا، اور الحمدللہ آپ 15-18 پارے حافظ قرآن پیدائشی ہیں، اور الحمدللہ تو پیارے اسلام بھائیو اپنی والدہ سے کہتے ہیں کہ میں پڑھنے کے لیے جانا چاہتا ہوں، علم حاصل کرنے کے لیے۔ تو قافلے کے ساتھ میں بھیج دیا حضرت غوث پاک جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے چھوٹے سے، اور 40 دینار ان کے قمیض میں سل دی، اور کہا بیٹے جاؤ۔ تو اور نصیحت کری جاتے وقت، بیٹا چاہے کچھ بھی ہو جائے لیکن جھوٹ مت بولنا، ہمیشہ سچ ہی بولنا۔ تو پیارے اسلام آئیو، حضرت غوث پاک جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ گئے، اور جانے کے بعد میں دیکھا کہ راستے میں قافلہ رکا۔ قافلہ جیسی راستے میں رکا تو رات میں جب رکے وہاں پر قافلہ راستے میں رکا جنگل میں، تو کیا دیکھا کہ بہت سارے ڈاکو آ گئے، اور ڈاکو آنے کے بعد میں سب سے لوٹ پاٹ شروع کر دیتے ہیں، جس کے بعد جو کچھ تھا سب لوٹ لیا، سونا چاندی زیورات جو کچھ تھا سب چھین لیا، دینار وغیرہ۔ تو پھر اس کے بعد میں چوروں کی گروپ میں سے ایک بولا کہ کسی کے پاس کچھ رہ تو نہیں گیا؟ تو آپ چھوٹے سے تھے، آپ نے کہا ہاں میرے پاس رہ گیا۔ تو سب لوگ ہنسیاں منانے لگے، کیسا مذاق کر رہا ہے، ایسی حالت میں مذاق سوجے اس طرح سے بولنے لگے۔ لیکن حضرت غوث پاک جیلانی رحمۃ اللہ تعالی بولے واقعی میرے پاس ہے، میں تلاشی لو۔ تو پیارے اسلام میں تلاشی لی، نہیں ملا، پھر واقعی پھر انہوں نے بتایا کہاں تیرے پاس تو نہیں، تو دیکھا قمیض میں سلے ہوئے تھے۔ تو پیارے اسلام آئیو، حضرت غوث پاک جیلانی رحمۃ اللہ تعالی سے وہ دینار چھین لیا، اور کہا کہ بیٹے ایک بات بتا، اگر تو چاہتا تو جھوٹ بھی بول سکتا تھا، اپنا مال بچا سکتا تھا، لیکن تو نے جھوٹ کیوں نہیں بولا؟ تو اس نے کہا کہ میری ماں نے جاتے وقت نصیحت کری تھی کہ بیٹا جھوٹ مت بولنا۔ تو یہ بات ان لوگوں کے اتنی اثر ہوئی سردار کے، تو وہ دل ہی دل میں اس کا دل بدلنے لگا، اور جیسے دل بدلنے لگا کہ بیٹا کہ مجھے بھی اب کلمہ پڑھا گا، آج سے ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں کہ آج سے چوری چکاری کچھ نہیں کریں گے۔ تو جتنے بھی ان کے چہرے چپاٹے تھے، حضور سردار کے آپ چوریاں کرتے ساتھ میں رہتے تھے، اور توبہ کے بارے اکیلے ہم بھی آپ کی توبہ میں شریک ہوتے ہیں۔ تو کیا ہوا، وہ توبہ میں شریک ہوئے، اور سب نے توبہ کری، سب متقی و پرہیزگار بن گئے۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیریں دیکھی۔ حالات کچھ بھی ہوں پیارے اسلام بھائیوں، لیکن جھوٹ نہیں بولنا، ہمیشہ سچ ہی بولنا چاہیے، اور جیت جو ہوتی ہے نا سچائی کی ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔